فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت کا والیوم 1 اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 12. ہم کتاب کے صفحہ 208 پر پہنچ گئے ہیں اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جو میرے ساتھ شروع سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم حرف الف کے حوالے سے یہاں پر احادیث پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیات مل کر پڑھ رہے ہیں. اور حرف الف کی کل 17 فصول ہیں اور ہم فصل 17 پر پہنچ گئے ہیں اور فصل 17 کے جس کا عنوان ہے الفت. اس حوالے سے آئیے پڑھتے ہیں قرآن کی آیات اور احادیث شریف. سورہ انفال، اس میں لکھا ہے اس کی آیت 62-63. ترجمہ: اے رسول، وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی خاص مدد اور مومنین سے تمہاری تائید کی اور اس نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہم ایسی الفت پیدا کر دی کہ اگر تم جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں ایسی الفت پیدا نہ کر سکتے مگر خدا ہی تھا جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کی. بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. اور آئیے اب پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 103. خدا کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور آئیے اب حدیث شریف پڑھتے ہیں. حدیث کے ہم نمبر پہ پہنچے ہیں 651، یعنی کہ ہم نے اب تک 650 احادیث پڑھ لی ہیں الحمدللہ. اور 651 نمبر پہ ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی. مولا فرماتے ہیں آپس میں متنفر دلوں کو یکجا کرنا پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹانے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 11. اور آگے چلتے ہیں حدیث 652 کی جانب. لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں، جو ان سے الفت کرتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. حوالہ کتاب غرر الحکم. حدیث 653 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ نیک لوگوں کے دل جب آپس میں ملتے ہیں اگرچہ وہ زبان سے اپنی محبت کا اظہار نہ بھی کریں پھر بھی اس قدر تیزی سے ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے نہر کے پانی میں مل جاتے ہیں. جبکہ بدکار لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں خواہ وہ زبان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کریں. جانوروں کی طرح باہمی الفت سے دور ہوتے ہیں جو ایک طویل مدت تک ایک ہی ناند میں چارہ کھاتے ہیں. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 281. اور ساتھ ہی یہاں پر کتاب امالی مفید کا نام بھی لکھا ہے لیکن یہاں پہ اس کے صفحہ یا کوئی جلد کے حوالہ نہیں دیا گیا. اور اب آگے چلتے ہیں. اگلا عنوان ہے الفت کے بغیر کوئی اچھائی نہیں. یہ 108 نمبر پہ ہے عنوان. حدیث نمبر 654 پڑھتے ہیں. لکھا ہے تم میں سے نیک وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، وہ دوسروں سے الفت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 49. اور یہ حدیث ہم نے پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اب پڑھتے ہیں 655 نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی الفت کا مرکز ہو. اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے الفت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 265. اور ساتھ ہی یہاں پر کتاب امالی مفید کی جلد 74 صفحہ 393 کا بھی ذکر ہے.
آئیے آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب جو کہ 656 نمبر پہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو حکم خدائی کی اطاعت کے طور پر لوگوں سے الفت کرتا ہے اور لوگ اس سے الفت کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث 657 پر ہم پہنچے اور یہاں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اور وہ دلوں سے زیادہ قریب ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 150۔ اور آئیے اب ہم فصل 18 پہ پہنچ گئے۔ فصل 17 چھوٹی سی تھی اور فصل 18 جس کی ہیڈنگ ہے اللہ۔ اور یہاں پر سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہم یہاں پر جو احادیث پڑھیں گے وہ 658 نمبر سے 661 تک کی احادیث اس فصل میں پڑھیں گے، یعنی فصل 18 میں، کہ جس کا مین ٹاپک ہے اللہ، اور عنوان یہاں پر 109 نمبر پہ اللہ ہے۔ یہاں پر پڑھتے ہیں لقمان، یعنی کہ ہم سورہ لقمان کی آیت 25 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 38۔ یہاں پہ ترجمہ کہ اے رسول اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمام آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اب آئیے احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 658، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اس کے معنی ہیں اور جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے۔ اللہ وہ ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے مخفی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے توحید مفصل صفحہ 89۔ حدیث 659 پہ ہم پہنچے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے معنی ہے ایسا محبوب، ایسا معبود، مخلوق جس کی ماہیت و حقیقت کے ادراک اور اس کی کیفیت کے احاطہ کرنے سے عاجز و درماندہ ہو۔ حوالہ ہے کتاب توحید مفصل اور صفحہ 89۔ یہ ایک ہی صفحہ ہے جہاں پر یہ دو احادیث ہیں اور ایک ہی کتاب ہے۔ حدیث 660 پر ہم پہنچ گئے اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ہم کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو اس کی طرف پناہ لے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 3 صفحہ 41۔ اور سامعین یہاں پہ مزید حوالہ جات ہیں اور اگلا جو حوالہ ہے وہ ہے تفسیر امام اور اس میں کوئی پیج نہیں لکھا ہوا، اور اس کے بعد توحید مفصل ہے جس کا صفحہ 231 ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ایک کتاب ہے اس میں اس کے صفحہ 231 لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، امام حسن عسکری علیہ السلام بریکٹ میں 231۔ اور چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 661۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے معنی ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو باریک سے باریک تر اور عظیم سے عظیم تر چیزوں پر حاوی اور غالب ہے۔ حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ نمبر 4 اور کتاب توحید مفصل صفحہ نمبر 230۔ اور اب ہم نے یوں فصل 18 مکمل کر لیا۔ آئیے اگلی فصل کی جانب۔ فصل 18 کے بعد ہم آئے ہیں فصل 19 پر۔ یہاں پر ہم حدیث 662 سے 672 تک پڑھیں گے اور اس کی مین ہیڈنگ ہے فصل 19 کی عمارت، اور 110 نمبر پہ یہ عنوان عمارت اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے حکومت۔ حدیث نمبر 662 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تحکیم کے قضیہ میں فرمایا، یا بریکٹ میں لکھا ہے تحکیم کے قضیہ میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ کسی نہ کسی حکم کا ہونا ضروری ہے جس کے دوران حکومت مومن نیک عمل کریں گے اور فاجر اس میں بہرہ اندوز ہو۔ یہاں پہ اس کے بعد ڈیش 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 ہے۔ حوالہ ہے کتاب نہج السعادت جلد نمبر 2 صفحہ 333 اور 334۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 663 نمبر پہ۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ لوگوں کی اصلاح صرف حکمران ہی کر سکتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد 5 صفحہ 751۔ اب ہم پہنچے حدیث 664 پر۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یقیناً معاویہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ
پھر یعنی کہ امیر المومنین علیہ السلام پھر آپ اس سے جنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے کسی امیر کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ حوالہ نوٹ کیجئے کنز الاعمال، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے خ 14366۔ ہم پہنچ گئے حدیث 665 پر، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عاصم عین علی سواد میم عاصم سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ ہرویا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خوارج کیا کہتے ہیں، ہرویا کیا کہتے ہیں؟ تو لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حکم صرف خدا کے لیے ہے، اور امام نے فرمایا بے شک حکم صرف خدا کے لیے ہی ہے، لیکن زمین میں حکمران ہوتے ہیں، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امارت یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے حکمرانی بھی نہیں ہے، حالانکہ لوگوں کے لیے ایک نظام حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حکومت اچھی اور نیک ہوگی تو مومن اس میں نیک عمل کر سکے گا، ورنہ اگر بری ہوگی تو کافر اور بدکار اس عہد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدود تک پہنچا دے گا۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خ 31567۔ حدیث 666 پر ہم پہنچ گئے، اور یہاں پر ہم مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اگر اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا، اور برا ہوگا تو کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدود تک پہنچا دے گا۔ اسی حاکم کی وجہ سے مال، خراج و غنیمت جمع ہوتا ہے، دشمن سے لڑا جاتا ہے، راستے پر امن ہوتے ہیں، اور قوی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ نیک حاکم مر کر یا معزول ہو کر راحت پائے، اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 75 صفحہ 358۔ یہاں پر نہج البلاغہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن اس کا حوالہ مزید آگے موجود نہیں ہے کہ صفحہ یا جلد کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں 667 کی نمبر کی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تھوڑی سی طویل ہے، آئیے اس کا پہلے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی حکم صرف خدا ہی کا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ پھر دوسرے نے بھی یہی کہا، تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حکم الا اللہ، اور ساتھ ہی سورہ روم کی آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی، یعنی کہ اے پیغمبر جو لوگ آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے وہ آپ کو خفیف نہ کریں۔ پھر فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حکمرانی کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ لوگوں یاد رکھو کہ تمہاری اصلاح صرف تمہارا امیر حکمران ہی کر سکتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ اس پر لوگوں نے پوچھا نیک تو خیر ٹھیک ہے، لیکن بد کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مومن عمل کرتا ہے اور فاجر کو بھی موقع مل جاتا ہے، تمہارے راستے محفوظ ہو جاتے ہیں، تمہارے بازار آباد رہتے ہیں، تمہارا مال خراج و غنیمت اکٹھا ہوتا ہے، تمہارے دشمن سے جنگ کی جاتی ہے، اور تمہارے طاقتوروں سے تمہارے کمزوروں کا حق لیا جاتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اور آگے لکھا ہے خ 31618۔ آئیے حدیث 668 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ چیر پھاڑ کر کھانے والا شیر ظالم بادشاہ سے بہتر ہے، اور ظالم بادشاہ دائمی فتنوں سے بہتر ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 75 صفحہ 359۔ چلیے اب ہم پہنچ گئے ہیں، اگلا عنوان ہے اس میں امارات میں بریکٹ میں لکھا ہے حکومت۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں حدیث 669 پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں گے، تمہارے مالدار سخی ہوں گے، تمہارے معاملات شورا یعنی باہمی مشوروں سے طے پاتے رہیں گے، تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے شکم سے بہتر ہوگی، اور جب تمہارے حکمران برے لوگ ہوں گے، تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں گے، تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے طے ہوں گے، تو تمہارے لیے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہوگا۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 77 صفحہ 139۔ آئیے قول مؤلف ملاحظہ ہو، شورا باب 2138، شورا ان چیزوں کے بارے میں جن کے لیے فیصلہ نہیں ہوا۔ آئیے اب ہم 112 نمبر پہ جو عنوان ہے پڑھ رہے ہیں ہم اسی فصل میں، عنوان ہے امارت یعنی حکومت کی قیمت، بریکٹ میں لکھا ہے حکومت۔
کی قیمت۔ حدیث 670 مولا یہاں پہ لکھا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ اپنا جوتا گانٹ رہے تھے اور کہا کہ کچھ حجاج آئے ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس وقت میں ایک ضروری کام میں مصروف ہوں جو مجھے تمہارے ان حکومتی امور سے زیادہ پسند ہے، مگر یہ کہ کوئی حد قائم کروں یا باطل کو دور کروں۔ تو یہاں پر حوالہ لکھا ہے بہار الانوار جلد 40 صفحہ 328، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہر آشوب، لیکن اس کے آگے اس کے صفحہ یا کسی جلد کا حوالہ یہاں پہ نہیں ہے۔ حدیث 671 ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ ذیقار زال یہ قاف الف رے ذیقار کے مقام پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا جوتا گانٹ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ابن عباس رضی اللہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز ہے، مگر یہ کہ اس کے ذریعے حق کو قائم کروں یا باطل کو دفع کروں۔ حوالہ ہے کتاب نہج البلاغہ اور خے لکھا ہے آگے 33۔ چلتے ہیں اگلی حدیث یعنی 672 کی جانب۔ لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابن عباس کو لکھا کہ اس حکومت سے تمہاری غرض مالی منفعت اور غیظ و غضب کی تسکین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا سب سے بڑا مقصد باطل کی موت اور حق کو زندہ کرنا ہونا چاہیے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 40 اور صفحہ 328، اس کے علاوہ مناقب ابن شہر آشوب بھی اس کتاب کا نام بھی لکھا ہے۔ اور اب آئیے ہم یہاں پر حدیث 19 کو یعنی فصل 19 کو مکمل کر کے فصل 20 پر پہنچ گئے۔ فصل 20 پر کہ جس کی ہیڈنگ ہے عمل، الف میم لام عمل، اس کی تفصیل آگے جانتے ہیں۔ اور یہ ہے حدیث 673 سے لے کر 732 تک ہم اس فصل میں پڑھیں گے، فصل نمبر 20 میں، اور جس کی ہیڈنگ ہے عمل الف میم لام، اور یہاں پہ بند 13 نمبر پہ اسی فصل میں آگے اب شروع ہوا ہے جو کہ عنوان ہے امید رحمت ہے۔ لکھا ہے کہ امید عمل مطلب الف میم لام یعنی امید۔ لکھا ہے امید میری امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امید میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور نہ ہی کوئی درخت لگانے والا درخت لگاتا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 77 صفحہ 173۔ اور چلتے ہیں حدیث 674 کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام کا مختصر سا جملہ کہ امید ایک غم گسار دوست ہے۔ اب حدیث 675 کی جانب آ گئے ہم کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا زمین میں ہل چلا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی خدا بندہ اس سے امید کو سلب کر لے، سین لام بے سلب کر لے۔ تو چنانچہ بوڑھے نے ہل چلانا چھوڑ دیا اور زمین پر لیٹ گیا اور 1 گھنٹے تک اسی طرح لیٹا رہا۔ پھر انہوں نے دعا کی پروردگار اس کی امید کو پلٹا دے، بس وہ اٹھ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 14 صفحہ 329۔ آئیے حدیث 676 کی جانب۔ لکھا ہے یا رب العالمین یا اللہ میں تجھ سے ایسی امیدوں کا سوال کرتا ہوں جن میں کامیابی حاصل ہو۔ یہ کلام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، کتاب بہار الانوار جلد 94 صفحہ 155۔ چلیے 114 نمبر پہ جو عنوان ہے اس فصل میں وہ ہے امید لا متناہی ہے۔ ہاں یہاں پر حدیث ہے 677۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امید کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح 678 حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ آرزویں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ 679 یہ اس سے پہلے 678 کا پڑھا، اب 679 میں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نہ تو اپنی آرزو کو پہنچ سکتے ہو نہ ہی اپنی موت سے بھاگ سکتے ہو، اور تم ان لوگوں کی راہ پر ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 93، اور یہ کلام ہم نے مولا علی علیہ السلام کا پڑھا۔ حدیث 680 اسی عنوان سے ہے جہاں پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جسے امید ہو کہ وہ کل زندہ رہے گا اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 73 صفحہ 167۔ اور یہاں پر یہاں لکھا ہے قول مؤلف کے خے 712۔ چلیے
اب ہم 115 نمبر پہ جو عنوان ہے اسی فصل کا کہ جھوٹی آرزوؤں سے بچتے رہو، اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کی جو سورہ ہجر ہے اس کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، لکھا ہے کہ انہیں ان کی حالت پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور دنیا میں چند روز چین کر لیں، اور آرزویں انہیں کھیل تماشے میں لگائے رہیں، عنقریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث 681 یہاں پر ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جھوٹی آرزوؤں سے بچتے رہو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دن کا رخ تو کرتے ہیں لیکن اس کو پشت نہیں کر پاتے، یعنی ان کی زندگی کا یہ آخری دن ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مترجم، یعنی یہ جو یعنی سے لے کے آخری دن ہوتا ہے تک یہ مترجم نے بتایا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ جھوٹی آرزوؤں سے بچتے رہو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دن کا رخ تو کرتے ہیں لیکن اس کو پشت نہیں کر پاتے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ رات کے اول حصے میں تو ان کی زندگی پر لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن رات کے آخر حصے میں اس پر رونے والیاں رو رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کی قابل رشک زندگی کی یہ آخری رات ہوتی ہے۔ یہ جو یعنی والا ورڈ ہم نے پڑھا، یعنی سے جملہ، یہ بریکٹ میں تھا جو کہ مترجم نے لکھا تھا۔ حوالہ یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، اور کتاب حوالہ ہے کتاب غرر الحکم۔ اور یہاں پر ساتھ ہی اگلی حدیث کی جانب ہم آ گئے، اور یہاں پر ہے 682 نمبر کی حدیث ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں پر اب جو 8 احادیث آ رہی ہیں وہ سب، یعنی پہلے ہم نے پڑھ لی، وہ سب مولا علی علیہ السلام کی ہیں اور سب کتاب غرر الحکم سے ہیں۔ تو آئیے اب ہم حدیث نمبر بتاتے ہوئے چلتے جائیں گے۔ کل 8 احادیث مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے پڑھیں گے۔ حدیث 682 یہاں پر ہے کہ آرزوؤں کے فریب سے بچتے رہو، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دن کو کسی بات کی آرزو کرتے ہیں لیکن اسے حاصل نہیں کر پاتے، مکان بناتے ہیں لیکن اس میں رہنا انہیں نصیب نہیں ہوتا، اور مال جمع کرتے ہیں لیکن اس سے کھا نہیں سکتے۔ حدیث 683 آرزویں سراب کی مانند ہوتی ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کو دھوکہ دیتی ہیں اور امید رکھنے والوں سے بے وفائی کرتی ہیں۔ حدیث 684 آرزو دھوکہ باز، فریب کار اور مضر ہوتی ہے۔ حدیث 685 آرزو آنکھوں کو بصارت سے اندھا کر دیتی ہے۔ حدیث 686 آرزو غافلوں کے دلوں پر شیاطین کی سلطنت ہوتی ہے۔ حدیث 687 آرزو تکذیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ حدیث 688 آرزو کا ثمرہ عمل کی خرابی ہوتا ہے۔ حدیث 689 اس میں تو شک ہی نہیں کہ آرزو دل کو غافل کر دیتی ہے، جھوٹے وعدے کرتی ہے، غفلت کو زیادہ کرتی ہے اور حسرت کا موجب بنتی ہے۔ سامعین یہاں پر یہ جو حدیث پڑھی ہم نے، اس سے پہلے تو تمام مولا علی علیہ السلام کی کتاب قرر الحکم سے تھی، یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام کتاب بہار الانوار کی جلد 78 اور صفحہ 14 سے ہے۔ اب حدیث 690 پر ہم آ گئے۔ لکھا ہے بروز عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی دنیا سے جو آخرت کو روک دیتی ہے، ایسی زندگی سے جو بہترین موت سے مانع ہوتی ہے، اور ایسی آرزو سے جو بہترین عمل سے روک دیتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 98 اور صفحہ 260، اور جبکہ یہ جو ہم نے ابھی کلام پڑھا یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام تھا۔ پھر چلتے ہیں یعنی اسی حدیث میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ کلام حضرت رسول خدا علیہ السلام کی حدیث کے طور پر کتاب تنبیہ الخواطر میں بھی موجود ہے۔ لکھا ہے اور اس کتاب میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں کہا کرتے تھے کہ خداوندہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آئیے اب حدیث 691 پہ پہنچے ہیں ہم۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں آرزویں عقل کو زائل کر دیتی ہیں، جھوٹے وعدے کرتی ہیں اور حسرت کا موجب بنتی ہیں، لہذا تم آرزوؤں کو جھٹلاؤ، ان کا کہنا نہ مانو، کیونکہ یہ دھوکہ دیتی ہیں اور ان کا حامل ان میں گھر چکا ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 77 صفحہ 293۔ آئیے حدیث 692 کی جانب، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا
کلام ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آرزو عقل کو غافل کر دیتی ہے اور یاد خدا کو بھلا دیتی ہے، لہٰذا آرزوؤں کا کہنا نہ مانو کیونکہ یہ دھوکہ دیتی ہیں اور ان کا حامل فریب خوردہ ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب شرح ابن ابی الحدید اور جلد ہے 6 صفحہ 354۔ حدیث 693 پہ ہم پہنچے، لکھا ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے جھوٹی آرزوئیں یاد خدا سے غافل کر کے کھیل تماشے میں نہیں لگائے رکھتی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 280 اور یہ کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم نے پڑھا۔ حدیث 694 پہ ہم پہنچے، لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اسے آرزو کے بغیر مل جاتی ہیں اور کتنے ایسے آرزو رکھنے والے ہیں کہ جن کا اختیار ان کے غیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام کتاب بحار الانوار کی جلد 71 کے صفحہ 152 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی کتاب کی جلد 78 پر صفحہ 191 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 116 پہ، عنوان ہے آرزو اور موت، اور یہاں پر حدیث 695 پر ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ اگر بندہ اپنی موت اور اس کی تیز رفتاری کو دیکھ لے تو کسی قسم کی آرزو کو پسند نہ کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 95، 164 اور 166۔ حدیث 694 مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں صحیح موت اس کی ہوتی ہے جو کل کا دن اپنا آخری دن سمجھتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 166۔ اور اب پڑھتے ہیں 697 پہ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ جو شخص آرزوؤں کے میدان میں چلتا ہے وہ موت سے جا ٹکراتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 166۔ اور آئیے حدیث 698 پہ پڑھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر موت ظاہر ہو کر آتی تو آرزوئیں رسوا ہو کر جاتی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 333۔ حدیث 699 مولا علی علیہ السلام کا مختصر سا کلام کہ آرزو موت کو بھلا دیتی ہے۔ اور سامعین اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں آپ کو کہ اب جو 12 احادیث ہم پڑھیں گے یہ مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے ہیں، اس لیے ہم حدیث نمبر بتاتے جائیں گے اور آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے۔ حدیث 700 ہے امید موت کا حجاب ہے۔ حدیث 701 آرزو عمل کو خراب اور موت سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد حدیث 702 صادق ترین چیز موت اور کاذب ترین چیز آرزو و امید ہے۔ حدیث 703 قریب ترین چیز موت اور بعید ترین چیز آرزو ہے۔ حدیث 704 موت آرزو کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ حدیث 705 موت آرزو کو رسوا کر دیتی ہے۔ حدیث 706 میں اپنی آرزو کے ساتھ جنگ کرتا ہوں اور اپنی موت کا منتظر ہوں۔ حدیث 707 کہ نفس امید سے خالی نہیں ہوتا جب تک اسے موت نہ آ جائے۔ مترجم نے کہا ہے بریکٹ میں کہ اسے امید موت کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اور اب آئیے حدیث 708 کہ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ 709 پہ ہے کہ آرزو کی آفت موت ہے۔ اور اب ہم 710 پہ پڑھ رہے ہیں جو حدیث یہ مولا علی علیہ السلام کی ہے لیکن یہ کتاب بحار الانوار سے ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو حوالہ بھی بتائیں گے کہ خبردار رہو تم اپنی آرزوؤں کے ایسے دنوں سے گزر رہے ہو جن کے پیچھے موت ہے، لہذا جو شخص اپنی آرزوؤں کے ایام میں موت کے آ لینے سے پہلے عمل صالح انجام دیتا ہے اسے عمل فائدہ پہنچائے گا اور موت بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 333۔ اور حدیث نمبر 711 پہ ہم پہنچے ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جو شخص اپنی آرزوؤں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اسے اپنی موت کو بھی قریب تر سمجھنا چاہیے۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر اور صفحہ 41۔ حدیث 712 پہ ہم پہنچ گئے اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لکڑیاں اٹھائیں، ایک کو اپنے سامنے زمین میں گاڑ دیا،
دوسری کو اپنے پہلو میں لیکن تیسری کو دور پھینک دیا، اور پھر فرمایا جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ موت، اور یہ تیسری انسان کی آرزو ہے جسے ابن آدم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یکدم اسے موت آ لیتی ہے اور آرزویں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر صفحہ 226۔ اب حدیث ہم نمبر 713 پہ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں، یہ جو اگلی 3 احادیث ہیں یہ ہم کتاب غرر الحکم سے پڑھتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے 713 پہ آرزو کی نسبت موت انسان کی زیادہ قریب ہے۔ 714 کہ جب تم اپنی آرزوؤں کی انتہا تک پہنچ جاؤ تو موت کے اچانک آ جانے کو بھی نہ بھلاؤ۔ حدیث 715 کہ جب موت آ جاتی ہے تو آرزویں رسوا ہو جاتی ہیں۔ حدیث 716 کی جانب چلتے ہیں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا نہیں ہوا تھا تو موت ان کے سامنے اور آرزو ان کے پیچھے ہوا کرتی تھی، لیکن جب ترک اولا ہو گیا تو خدا نے ان کی آرزو ان کے سامنے اور موت ان کے پیچھے کر دی، لہٰذا وہ مرتے دم تک آرزو میں مبتلا رہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر در منصور جلد 58 صفحہ 58۔ چلیے اب ہم پہنچ گئے 117 پہ، عنوان ہے لمبی آرزوؤں کے نتائج۔ حدیث 717 مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس بندے نے لمبی آرزو کی اس نے اپنے عمل کو برباد کر دیا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 166۔ آ گئے ہیں ہم حدیث 718 پر، مولا علی علیہ السلام کا کلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب سے مناجات کی تو خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، دنیا کے بارے میں اپنی آرزوؤں کو طول نہ دو ورنہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 398 اور جلد 77 صفحہ 31۔ آئیے 719 پر جو حدیث ہے وہ ہم پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی کہ لوگوں میں جس کی آرزویں زیادہ ہوتی ہیں موت اس کو کم یاد آتی ہے، اور یہاں پر حوالہ کتاب غرر الحکم حدیث 720 مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ لوگوں میں جس کی آرزویں طولانی ہوتی ہیں اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ حدیث 721 مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آرزویں وسیع ہوتی ہیں اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 421۔ حدیث 722 پہ ہم پہنچے، لکھا ہے لمبی آرزویں ہر حالت میں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ کلام ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 70 صفحہ 88۔ یہاں پہ لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو امت، باب 128 امت سے جس چیز کا زیادہ خوف ہے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں حدیث 723 پر، لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو کل کے جینے کی خواہش رکھتا ہے گویا وہ ہمیشہ کے جینے کا آرزو مند ہے، اور جسے ہمیشہ کے جینے کی توقع ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور دنیا سے رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 88۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، اس میں جو ہے وہ کتاب وسائل الشیعہ کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 650 باب 24 میں ہمیں یہ ملے گا۔ اور اب آئیے 118 پہ ہے کوتاہ آرزوئی، یہ عنوان ہے۔ 724 حدیث ہے کہ جسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے دوست و احباب کو چھوڑنا ہے، مٹی میں سکونت اختیار کرنا ہے، حساب کا سامنا کرنا ہے، جو پیچھے چھوڑ جائے گا اسے اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو آگے بھیج دے گا وہی اس کے کام آئے گا، وہی شخص اس بات کے لائق ہے کہ وہ آرزوؤں کو کوتاہ اور اعمال کو طولانی کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 167۔ اور یہ کلام مولا علی علیہ السلام کا تھا۔ اب ہم 725 نمبر پہ پہنچے۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں امیدوں کو کوتاہ کر کے دنیا سے زیادہ راہ لے جاؤ۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 164۔ حدیث 726 نمبر پہ ہم پہنچے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا زہد کی شیرینی کا مزہ امیدوں کو کوتاہ کر کے چکھو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 164۔ حدیث 727 ہے یہاں پر، جو کہ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن مسعود سے فرمایا کہ تم اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کر دو، اور جب صبح کرو تو کہو کہ میں نے شام نہیں کرنا ہے، اور پس جب شام کرو تو کہو کہ میں نے صبح نہیں کرنا ہے۔ پس دنیا کے چھوڑنے پر کمر باندھ لو اور خدا کی ملاقات کو دوست رکھو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 101 اور جلد 77 صفحہ 75۔ اور اب آئیے حدیث 728 کی جانب۔ لکھا ہے کہ بابسوق اعمال کو اپناؤ، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، بابسوق اعمال کو اپناؤ اور آرزوؤں سے دھوکہ کھانے سے بچو۔ آنے والی کل کے غم کو آج اپنے پاس نہ آنے دو۔ اگر تمہارا دل آرزوؤں سے خالی ہوگا تو تم نئے اعمال بجا لاتے رہو گے۔ آج تمہاری آنکھوں میں مجسم ہو کر آنے والی آرزویں کل دو چہروں کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ ایک تو تمہیں اپنے اعمال پر پچھتانا پڑے گا، اور دوسرے تمہارے رنج و غم میں اضافہ ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 112۔ اور اب حدیث 729 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میرے دونوں پلک جب بھی جھپکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان کے دوبارہ ملنے سے پہلے ہی خدا میری روح قبض کر لے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 166۔ اور اب 119 یہ آخری عنوان اس ٹاپک کا کہ خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، یہ ہے، اور اس میں حدیث 730 ہے۔ یہاں پر امام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا بند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں ہر اس مومن کی امیدوں کو منقطع کر دوں گا جو میرے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کرے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 143 اور کنز الاعمال خ 4354۔ اور آئیے 731 کی حدیث پڑھتے ہیں کہ لوگوں سے منقطع ہو کر خدا کے ہو جاؤ، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو شخص میرے علاوہ کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کرے گا میں اس کی امیدوں کو مایوسی میں تبدیل کر دوں گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 94 اور صفحہ 95۔ اور یہ کلام مولا علی علیہ السلام کا تھا۔ اور اب یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی یہاں پہ آخری اس ٹاپک اور اس فصل یعنی فصل 20 کی آخری حدیث 732 کہ جو شخص کسی انسان سے اپنی امیدیں وابستہ کرے گا وہ اس سے خوف بھی کھائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 اور صفحہ 79۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، توکل باب 4189 خدا کا ہو جانا، اور باب 4190 کہ جو غیر خدا کا ہو جائے، اور باب 4192 ذات خدا پر بھروسہ۔ اجازت دیجیے کتاب کے صفحہ 232 پر، اور یہاں پر ہم نے فصل 20 مکمل کر لی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔